جو ہم نے دین پڑھا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھینس یا کٹے کی قربانی نہیں کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہیں, انہوں نے بھی بھینس یا کٹے کی قربانی نہیں کی. اور اسی طرح کے ائمہ دین جو ہیں انہوں نے بھی کٹے کی قربانی یا بھینس کی قربانی نہیں کی. یہ ہمارے سب کانٹیننٹل کے اندر جو ہے کچھ لوگ کرتے ہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب آپ کے پاس گائے اور بیل یہ بکثرت اور وافر موجود ہیں تو پھر شرعی طریقے پر آپ نے اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے تو گائے اور بیل جو ہے اسی کی قربانی کی جائے, یا بھیڑ کی اور دمبے کی, بکرے کی اور بکری کی, اونٹ اور اونٹنی کی. جو قرآن نے جو جانور بیان کیے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں, ان جانوروں کی قربانی کرنی چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز محتشم سامعین و حاضرین, آپ نے دیکھا ہے ایک علم سے دور شرارتی قسم کا مولوی جو ہے, جو منڈی کے اندر کھڑا ہو کر قرآن و حدیث سے بالکل لا علم تھا اور کس طرح دین متین کا مذاق اڑا رہا ہے اور لوگوں کے درمیان وہ انتشار پیدا. مولوی صاحب کہتے ہیں جی ہم نے جو قرآن و حدیث پڑھا ہے اس میں کٹے اور بھینس کی قربانی کا ذکر نہیں ملتا. میں کہتا ہوں جناب شاید آپ نے کتابیں صحیح نہیں پڑھی, اسی وجہ سے آپ کو کٹے اور بھینس کی قربانی کا حکم جو ہے وہ کتب احادیث اور دیگر فتاوی جات کے اندر نظر نہیں آیا. مولوی صاحب کو دلیل انشاءاللہ سب سے پہلے ان کی اپنی جماعت اور ان کے گھر سے ملے گی, جس سے ثابت ہو جائے گا کہ یہ نئے نظریے کے لوگ جو ہیں جو 1888 سے پہلے موجود نہیں تھے اور نئے آئے ہیں, انہوں نے آ کر دین کے اندر ایک نیا شوشہ چھوڑا ہے. محدثین اور فقہائے کرام اور پوری امت کے علماء جو ہیں ان کا اس بات پر اجماع رہا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں بھینس کی قربانی, کٹے کی قربانی کرنا بالکل جائز. پہلے معزز سامعین میں آپ کی خدمت میں مولوی صاحب کے گھر سے اور ان کی جماعت کے بندے کا بیان آپ کے سامنے چلاؤں گا, جس سے آپ دیکھیں گے کہ اس کے بڑے اکابر جو ہیں وہ مانتے ہیں کہ بھینس اور کٹے کی قربانی جائز ہے, لیکن یہ علم سے آری اور علم سے دور تک جس کا کوئی تعلق نہیں, یہ جاہل بندہ جو ہے اسے بالکل جو ہے کٹے اور بھینس کی قربانی کا علم نظر نہیں آیا. پہلے آپ یہ کلپ دیکھیں, باقی گزارشات آپ سے بات. میں دیانتداری سے اور انصاف سے جس بات کو حق سمجھتا ہوں میں وہ بتا رہا ہوں کہ انشاءاللہ الرحمن بھینس کی قربانی جائز ہے. میں چند موٹے اس کے اب آتے ہیں دلائل کی طرف. سب سے پہلے میں مولوی صاحب سے ایک الزامی سوال کرنا چاہوں گا, آپ نے یہ کیوں کہا کہ جناب ان کا گوشت حلال ہے, بھینس کا دودھ پی سکتے ہیں لیکن ان کی قربانی جائز نہیں؟ تو میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ یہ کون سی حدیث اور کون سی جناب والا دلیل کے اندر موجود ہے کہ ان کا گوشت تو حلال ہے, ان کا دودھ تو حلال ہے, لیکن ان کی قربانی جائز نہیں ہے؟ مولوی صاحب سے میرا یہ سوال ہے, پہلے وہ اس سوال کا جواب دیں کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے. کسی صحابی نے اس طرح کا قول کیا تو بھائی خواہ مخواہ تجھے کہنا پڑے گا اصول دین ہیں وہ ٹوٹل 4 ہیں, قرآن, سنت, اجماع اور قیاس. تو اب جو چیز سنت میں نہ ہو اس کو اجماع پر دیکھا جاتا ہے, تو پوری امت کے علماء کا اجماع ہے اس بات پر کہ بھینس کی قربانی جو ہے وہ بالکل جائز ہے. سوال کری جی کہاں لکھا ہے, کس نے لکھا ہے؟ تو کثیر کتب کے اندر یہ باتیں موجود ہیں. سب سے پہلے مصنف عبد الرزاق کے اندر یہ روایت موجود ہے, جس کو امام سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں الجوامیس یجمع مع البقر, فرمایا کہ جو بھینسیں ہوتی ہیں ان کا حکم گاؤں کے ساتھ ہوتا ہے, گائے کے ساتھ ان کو شمار کیا جاتا ہے. بھینس کی قربانی کا حکم, یہ بھینس کا جو حکم ہے یہ گائے کے ساتھ ہوتا ہے. اس کے علاوہ معزز سامعین موطا امام مالک جو کتاب ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی, اس کے اندر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ موجود ہے جو اس وقت آپ سکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں. امام مالک نے بھی کہا کہ جو بھینس ہے اس کو گائے کے ساتھ شمار کیا جائے گا. زکوٰۃ کا جو باب ہے اس کے اندر امام مالک نے اس کو شمار کیا ہے گائے کے ساتھ. تو پتہ چلا یہ بھینس ہو گئی, کٹا ہو گیا, تو گائے کی جنس کے اندر شمار کیے جائیں گے. تو یہ مولوی صاحب پتہ نہیں کہاں سے اٹھ کے آگے کہ جن کو اتنا تک پتہ نہیں وہ کہتے ہیں جی میں نے تو کتابوں میں پڑھا ہی نہیں کہیں پر جناب والا بھینس کی قربانی یا اس طرح کا حکم موجود ہو. تو اب آپ نے نہیں پڑھا تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ آؤ تمہیں ایک اور کتاب بتاتے ہیں. اس کے علاوہ معزز سامعین مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ جو ہے مسند الفردوس کی جلد کے اندر موجود ہے, جو اس وقت آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں. ساتھ حوالہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے فرمایا الجاموس تجزی عن 7 فی الاضحیہ. مولا علی فرماتے ہیں کہ بھینس جو ہے یہ قربانی کے اندر 7 بندوں کی طرف سے کافی ہو. سوال رہ گیا یہ کہ صحابہ کرام نے نہیں کیا, تو لوگوں کو یہ بتاؤ مدینے میں تھی نہیں یا صحابہ نے کی نہیں؟ تو معزز سامعین چونکہ مدینے میں نہ ہونا الگ بات ہے, یہ الگ بات ہے کہ صحابہ اس کو, یہ بات قطع نہیں ہے مدینے میں بھینس تھی نہیں. تو باقی بات میں جب اجماع امت ہوا, پوری امت کے علماء کا اس بات پر اتفاق ہو گیا, فیصلہ ہو گیا کہ بھینس اور کٹے کی قربانی بالکل جائز ہے. مولا علی المرتضیٰ کا فتویٰ موجود ہے, دیگر صحابہ کرام. اور اس سے میں کہنا چاہوں گا کہ اگر تو کہتا ہے جی بھینس اور کٹے کی قربانی جائز نہیں ہے
تو بھائی مجھے یہ بتا کہ جس بندے کے پاس بھینسوں کا نصاب موجود ہے، کٹوں کا نصاب موجود ہے، تو اب وہ جناب قربانی کرنا تو دور کی بات ہے، مجھے یہ بتاؤ کہ وہ ان کی زکوٰۃ کیسے؟ زکوٰۃ واجب نہیں ہے؟ اگر زکوٰۃ واجب ہے تو پھر بتاؤ کہ قربانی کا کیا حکم ہے، قربانی کس وجہ سے ناجائز ہے؟ میرا مولوی صاحب سے یہ سوال ہے۔ اس کے علاوہ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا، دین کے اندر نئی نئی خرافات پیدا نہ کرو، دین کے اندر انتشار پیدا نہ کرو، اس لیے کہ میرے نبی پاک کی حدیث مبارکہ ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ تم دیکھو گے کہ لوگ ایسے نئے نئے فتوے دیں گے، ایسے نئے نئے مسئلے، ایسی احادیث بیان کریں گے جو نہ صحابہ تم نے سنی ہوں گی، نہ تمہارے آباء و اجداد۔ اے میری امت، ان لوگوں سے بچنا، خود کو بھی بچانا، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے، تمہیں بھی گمراہ کریں گے۔ معزز سامعین، یہ مولوی صاحب مجھے ان لوگوں میں لگتے ہیں کہ جو امت کے اندر ایک نیا شوشہ پیدا کر کے، پہلے جناب والا کوئی اور نئے مسئلے روزے کے حوالے سے اس نے انتشاری پیدا کیے تھے، انتشاری مسئلے بیان کیے تھے، آج اس نے قربانی کے حوالے سے بھی امت کے اندر ایک نیا شوشہ چھوڑا۔ صدیوں سے مسلمانوں کا یہ امر رہا ہے کہ وہ قربانی کرتے ہیں، بھینس کی بھی، کٹے کی بھی، لیکن اس نے آ کر ایک نیا شوشہ چھوڑ کر اپنی جناب والا پبلسٹی کی، اور جناب چینل والوں کو بھی ایسا بندہ چاہیے کہ جو ایک نیا شوشہ چھوڑے اور نیا شوشہ چھوڑ کر لوگوں کے اندر جناب چینل والوں کی ویوز جو ہیں وہ بڑھنے لگ جائیں۔ اور یہ مولوی جو ہے اسے اپنی شہرت کی طلب ہے، جس وجہ سے جناب اس نے نیا شوشہ چھوڑا ہے اور امت کے اندر انتشار پیدا کرنا اس نے چاہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ایسے فتنوں سے اس امت کو محفوظ فرمائے، اللہ ہمیں اجماع کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں نئی نئی خرافات سے، نئے نئے فتنوں سے، بالخصوص اس طرح کے جاہل اور شریر قسم کے جو مولوی ہیں جو عوام کے اندر ایک تذبذب پیدا کرتے ہیں اور شرذمہ قلیلہ کے ساتھ ہوتے ہوئے یہ لوگوں کے اندر انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں، اجماع امت کے منکر ہیں، اللہ ہمیں ایسے شیاطین سے محفوظ فرمائے۔ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔